فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول۔ مقتل حسین علیہ السلام ہیں، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 343، اور آج کی ریکارڈنگ میں تاریخ کربلا کے بارے میں گفتگو ہے۔ شہر کربلا صوبہ کربلا کا دارالخلافہ ہے۔ یہ صوبہ شمال میں صوبہ الانبار، جنوب میں صوبہ نجف، مشرق میں صوبہ بابل اور مغرب میں بادیہ شام اور سعودی عرب سے ملتا ہے۔ شہر کربلا دریائے فرات کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ شہر بغداد کے جنوب مغرب میں 105 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فصل غلہ، خاص کر گندم کاٹ کر بھوسا اڑا کر صاف کرنے کو کربل کہتے ہیں۔ گیلی مٹی میں آہستہ چل کر آنے کے لیے بھی کربلا کہا جاتا ہے، جیسے جائے مشی مکربلا، یعنی وہ مٹی ملے ہوئے پانی یعنی کیچڑ میں بدقت چل کر آیا۔ لفظ کربلا کی اصل سے متعلق کئی مختلف نظریات اور تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ عربی زبان کے یہ دونوں لفظ کربل اور کربلا ہے کے ساتھ ہے، یہ تلفظ کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ کربلا اردو میں حمزہ کے بغیر اس سے مشتق بتایا جاتا ہے۔ اس لفظ کے معنی کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، بعض معتقد ہیں کہ کربلا یعنی جو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے حمزہ کے ساتھ، لفظ کربلا اور یہ ہے کے ساتھ ہے سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قدموں کے سست پڑنے کے ہیں۔ یاقوت ہموئی اپنی کتاب مجمع البلدان میں نقل کرتے ہیں کربلا یعنی جو حمزہ کے ساتھ ہے اور جو مد کے ساتھ ہے، اس کا اشتقاق کربلا سے ہے۔ المنجد میں غربل اور غربلہ اسی معنی میں مستمل ہیں، جیسے غربل الحنزہ۔ الحنزلہ عربی میں گیہوں صاف کرنے کو کہتے ہیں، اور الکربل گیہوں صاف کرنے کی چھلنی کو۔ نمبر 2، کربلا لفظ کربل سے ماخوذ ہے اور کربل کے معنی چھاننے اور تمیز کرنے کے ہیں۔ اس شہر کو اس لیے کربلا کہا گیا کہ یہ شہر ریت، پتھر اور درخت وغیرہ سے عاری ہے، اس وجہ سے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، کربلا دو لفظ کرب اور قلعہ سے مرکب ہے، جس کے معنی خدا کا حرم اور خدائی بندوں کے گھر کے ہیں۔ نمبر 4، یہ لفظ اصل میں فارسی زبان کا ایک لفظ تھا جو دو لفظ کار اور بلا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آسانی یا بارش یعنی آسانی کام کے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نماز اور راز و نیاز کی جنگ۔ نمبر 5، اصل میں یہ لفظ کور بابل تھا، جس کے معنی شہر بابل کے گاؤں کے ہیں۔ نمبر 6، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے نانا رسول اکرم نے کربلا کو کرب اور بلا یعنی درد اور بلا، آزمائش اور ابتلا سے تفسیر کیا ہے، اور یہ روایت ہے نہضت الحسین صفحہ نمبر 66 پر۔ صفحہ نمبر ہے 344، عنوان ہے حائر، حلوے والی ہے یہ۔ حائر لغت میں مادہ ہار یہیر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔
اور اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ کربلا کو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اکثر اسی نام سے یاد کیا گیا، اور فقہا حائر حسینی کے حدود اور احکام کے بارے میں مختلف مسائل بیان فرماتے ہیں۔ حائر کے معنی حیران اور سرگرداں کے بھی ہیں، ایسا مقام جس کا درمیانی حصہ ہموار اور چاروں اطراف سے بلند ہو اور اس میں جمع ہونے والے پانی کے لیے نکاسی کا راستہ نہ ہو تو اسے بھی حائر کہتے ہیں۔ زمین کربلا کے ناموں میں سے ایک نام حائر بھی ہے۔ اس مقام سے منسوب افراد حائری کہلاتے ہیں۔ حائر اس سطح مستوی کو کہتے ہیں جس کے کنارے اونچے ہوں، اور دوسرے لفظوں میں وہ نشیبی جگہ جس کے اطراف اور جواب بلند ہوں، ایک گہرے حوض کی طرح جس میں بارش کا پانی اکٹھا ہو جائے۔ اس نشیبی جگہ کو حائر اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو اس کے پانی میں لہریں اٹھ اٹھ کر کنارے کی طرف جاتی ہیں، اور چونکہ کنارہ اونچائی پہ ہوتا ہے تو وہ لہریں پھر پلٹ آتی ہیں۔ اس طرح وہ حیران رہ جاتی ہیں اور انہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ کربلا کے بعض حصوں کو بھی شاید بہت پہلے ہی سے اس لیے حائر کہا جاتا ہے کہ کربلا کی زمین میں بعض نشیبی زمینیں ہیں جہاں بارش کا پانی بہہ کر آتا تھا۔ آج کل بھی کربلا میں بعض ایسے حصے موجود ہیں۔ تمام راوی محدثین، ارباب لغت، تاریخ اور جغرافیہ اس بات پر متفق ہے کہ کربلا کا نام حائر ہے۔ اخبارات اور روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شروع زمانہ اسلام سے کربلا اس نام سے مشہور تھا۔ اس کا ذکر تاریخ طبری میں ہیر کے نام سے ہے، ہیر یا ہیر۔ ہیر اہل لغت کے نزدیک لفظ حائرس کا مخفف ہے۔ یاقوت ہموئی لکھتے ہیں کہ حائر قبر حسین علیہ السلام کا نام ہے۔ اس کے بعد پھر لکھتے ہیں جب کربلا کہنا ہوتا ہے تو لوگ مطلقاً لفظ ہیر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ ہموئی کے نزدیک حائر اور ہیر میں فرق ہے۔ حائر قبر حسینی کو کہتے ہیں اور ہیر پورے کربلا کو، اور یہی صحیح بھی ہے۔ البتہ طبری کی مذکورہ روایت سے ہیر اور حائر میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ تاج العروس میں ہے کہ حائر اس مقام کا نام ہے جہاں امام مظلوم اور شہید ابو عبداللہ الحسین کی قبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر امام مظلوم علیہ السلام حائر کے وسط میں ہے۔ قاموس میں بھی تقریباً یہی معنی لکھے ہیں۔ حائر میں امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے۔ مراصد الاطلاع میں ہے کہ حائر وہ جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے، اس لیے یہاں کی قبر نشیبی جگہ پر ہے جس کے کنارے بلند ہیں۔ ترہی مجموع البحرین میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں حائر کا ذکر آیا ہے۔ حائر اصل میں پانی جمع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد حائر حسینی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جسے روضہ امام حسین علیہ السلام کی چار دیواری گھیرے ہوئے ہے۔ دائر المعارف الاسلامیہ میں حائر کے تحت لکھا ہے کہ حائر اور ہیر دونوں کربلا کے نام ہیں۔ پہلی دفعہ اس لفظ کو امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں حرم امام حسین علیہ السلام کے مخصوص حدود کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلا اور اس کا ارادہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اگر وہ پائے پیادہ ہو تو خداوند متعال ہر قدم کے بدلے اس کو ایک حسنہ عطا کرے گا اور اس کا گناہ محو کر دے گا اور مٹا دے گا۔ حتیٰ کہ وہ حائر میں پہنچتا ہے تو خداوند متعال اس کو نیکوکاروں، مصلحین اور پسندیدہ اور برگزیدہ افراد کے زمرے میں لکھ دیتا ہے۔ جب مناسک اور اعمال کو مکمل کر لیتا ہے، خداوند متعال اس کو فائزین یعنی کامیاب افراد کے زمرے میں قرار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے اعمال ابتدا سے شروع کرو، تمہارے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ روایت اقبال الاعمال صفحہ نمبر 253، ثواب الاعمال صفحہ نمبر 117، تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 43، وسائل شیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 439، بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 72 پر موجود ہے۔
صفحہ نمبر ہے 346۔ عنوان ہے حائر حسینی کی تشخیص اور تحدید۔ اس پہلی بات کی ہی فر ہے اس پہلی بات کی ہی فروع ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء علیہ السلام کی قبروں کی تشخیص اور تحدید کے بعد ہی ہم حائر حسینی کی تشخیص اور تحدید کر سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ کچھ احکام شرعیہ مربوط ہیں۔ اگرچہ حائر کے رقبے کی حد بندی کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مرقد مقدس اس حائر کے مرکز میں واقع ہے۔ جب قبر شریف کی تشخیص ہو جائے تو ہم الحائر کے رقبے کی پیمائش فقہی بحث میں پیش کی گئی آراء میں سے کسی ایک رائے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ الحائر کے رقبے کے بارے میں روایات کے اختلاف کی وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ اس بارے میں چند روایات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم چاروں اطراف میں 5 فرسخ ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 510 پر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے روایت ہے کہ 20 مربع ذرا یعنی ہاتھ، ذرا کے معنی ہاتھ، قبر حسین علیہ السلام جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس بارے میں دیگر بہت سی روایات ہیں۔ صفحہ نمبر 346۔ عنوان الحائر کے کچھ فقہی احکام۔ کچھ احکام شرعیہ ہیں جو حائر حسینی کے ساتھ مربوط ہیں۔ حائر کی مٹی کو بطور شفا استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر فقہا اس مسئلے کے بارے میں مٹی کھانے کی حرمت کے عنوان کے ذیل میں بحث کرتے ہیں۔ نمبر 1، خاک حسینی پر سجدہ کرنا مستحب ہے جو کہ حائر حسینی کی حدود سے لی جائے۔ حائر کی مٹی کی تسبیح پاس رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 3، حائر حسینی کے اندر مسافر کو ظہرین کی نماز پوری اور قصر پڑھنے میں اختیار ہے۔ نمبر 4، حائر سے متصل اور منفصل خاک کو نجس کرنا حرام ہے۔ اس گزشتہ بات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کربلا کے شہداء کی تدفین کے بارے میں تحقیق کرنا اور اس کے ثابت شدہ حقائق کو تحریک دینے کی کوشش کرنا ایک خطرناک عمل ہے جس کے لیے جرأت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 347۔ عنوان ہے نو آویز۔ یہ فارسی لفظ ہے۔ نو آویز ناوس کی جمع ہے جس کے معنی ہے پتھر کا وہ صندوق جس میں مردے کو لٹاتے ہیں، یا مسیحی قبرستان۔ شیخ ترہی کا بیان ہے کہ نو آویز جہنم کے ایک مقام کا نام بھی ہے اور مسیحی قبرستانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ نام مسیحی اور سریانی نقطۂ نگاہ سے بولا جاتا ہے چونکہ کربلا کے شمال مغرب میں مسیحیوں کا قبرستان ہے۔ آج کل یہ قبرستان دریائے سلیمانیہ کے کنارے پر واقع ہے۔ براز علی نامی گاؤں میں واقع ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے وقت اپنے خطبے میں اس نام کی طرف یوں اشارہ فرمایا تھا: میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ نو آویز اور کربلا کے درمیان بنی امیہ کے درندے میرے جوڑ جوڑ کو الگ کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 347۔ طف توئیں سے ہے۔ طف سرزمین کربلا کا دوسرا نام ہے جو در واقع کوفے کے اطراف میں ہے اور فرات کے نزدیک ایک بلند مقام ہے۔ عربی ادب اور امام حسین علیہ السلام کے لکھے گئے اشعار میں سرزمین طف، یوم الطف، شہدائے طف اور طفوف جیسے عنوانین کثرت سے ذکر ہوئے ہیں جو سب کربلا سے کنائیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ طف کے مختلف معنی ذکر ہوئے ہیں جیسے عراق کے علاقے ریف آباد اور سرزمین زمینوں کا علاقہ کا مرتفع مقام ہے۔ طف ساحل دریا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چونکہ کربلا فرات کے ساحل پر واقع ہے، اس لیے اسے طف کہا گیا۔ بعض مورخین طف کی تعریف میں تحریر کرتے ہیں کہ کوفہ کے مضافات میں ایک صحرائی علاقہ تھا جو آباد زمینوں کے جوار میں واقع تھا۔ دریائے فرات اور اس کے قریبی علاقوں سے نزدیک ہونے اور اس کے ساتھ ساحل ہونے کی وجہ سے اسے طف کا نام دیا گیا۔ لفظ طف سرزمین کربلا کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ بعض مورخین نے سرزمین طف کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقام کے طور پر ذکر کیا جس سے مراد وہی سرزمین کربلا ہے۔
بعض مصنفین نے سرزمین کوفہ، کربلا اور اس کے اطراف کی زمینوں کو سرزمین طف کے مقام کے طور پر بیان کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام سرزمین طف کربلا میں غربت کے عالم میں تشنا و تنہا شہید کیا جائے گا۔ لفظ طف عربی ادب میں کثرت سے ذکر اور استعمال ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے۔ لفظ طف عام طور پر مرکب استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم الطف، قتیل طف، واقعۃ الطف۔ صفحہ نمبر 348 غازریہ۔ غازریہ کربلا کی سرزمین کا دوسرا نام ہے۔ حقیقت میں یہ مقام کوفہ کے پاس اور کربلا کے نزدیک بنی اسد کے قبیلے کا مقام سکونت تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو امام علیہ السلام نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن جناب حر اس سے مائنے ہوئے، کیونکہ جناب حر بن یزید رہائی عبید اللہ بن زیاد ملعون کی طرف سے بے آب ہو گیا جگہ پر امام حسین علیہ السلام کو پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرنے پر مامور تھے۔ کربلا کو غازریہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ کربلا کے نزدیک بنی اسد کا ایک قبیلہ بنام بنی غازر نامی رہتے تھے۔ غازریہ بنی غازرہ سے منسوب ایک دیہات ہے جو بنی اسد قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ غازریہ کربلا کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، غازریہ میں وہی بقا ہے، بقا بے قاف بڑا قاف عین اور ہے، وہی بقا ہے جہاں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مناجات کی تھی۔ زمین کا یہ ٹکڑا خدا کے نزدیک نہایت قابل احترام ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا اپنے اولیاء اور مرسلین کے فرزندان کو ودیع نہ کرتا۔ بس غازریہ میں ہماری قبروں کی زیارت کیا کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، غازریہ بیت المقدس کی خاک ہے۔ یہ روایت میں کہ غازریہ کے معنی حاجت روا کے ہیں۔ اسد بن خزیمہ کی اولاد کے ایک شخص غازریہ نامی نے اس کو آباد کیا تھا۔ بنی ساسا اور ثقیف میں بھی کئی غازریہ نامی افراد گزرے ہیں۔ 61 ہجری میں بڑی گنجان اور پر رونق بستی تھی۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی اسی بستی کے رہنے والے تھے۔ آپ نے ابی المومنین علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں کوفے کی سکونت اختیار فرمائی تھی۔ صفحہ نمبر 349 شفیہ۔ عقبہ بن سمان کہتے ہیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نینوا، غازریہ اور شفیہ کی بستیوں میں ٹھہرنے کی اجازت دی جائے، لیکن جناب حر نے انکار کیا اور کہا، مجھے ابن زیاد کا حکم نہیں، میں ایسی جگہ تجویز کروں گا جو بے آب ہو گیا ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 61 ہجری میں یہ بستی آباد تھی، لیکن آباد کنندہ کا پتہ نہیں۔ ممکن ہے کہ کسی شیف یا شافی نامی شخص نے اس کو آباد کیا ہو۔ صاحب قمقام نے اس بستی کی وجہ تسمیہ کو مادہ شفا سے پیش کیا۔ صفحہ نمبر 349 عقر عین قاف بڑا قاف رے۔ یہ مقام کربلا و کوفے کے درمیان واقع ہے۔ یہ زمین کربلا سے چند ہی میل کے فاصلے پر ہے۔ عقر کے لغوی معنی بانجھ عورت کے ہیں، کیونکہ زمین پر نہ کبھی قلبرانی ہوئی اور نہ زراعت، برسات کے موسم میں کبھی بھی ہریالی دکھائی نہ دی، اس لیے اس نام سے نامزد ہو گئی۔ علامہ کنسوری اپنے مقتل ماتعین میں لکھتے ہیں کہ جب فرزند رسول خدا نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے تو لوگوں نے عقر بتایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ عقر لغت میں شگاف اور دو جگہوں کے درمیانی فاصلے کو بھی کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 349 عنوان ماریہ۔ ماریہ کی لغوی معنی گورے رنگ کی خوبصورت، وزادار اور موٹی عورت کے ہیں۔ معلوم نہیں یہ بستی میدان کربلا کی کس طرف واقع ہے۔ ارقم بن سلبہ ابی خنبہ کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ کی بیٹی کا نام ماریہ تھا۔ ظالم بن وہب
بنی کندا کے ایک بادشاہ کی لڑکی بھی ماریا نام کی تھی۔ ممکن ہے یہ بستی دونوں میں سے کسی ایک نے آباد کی ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سفید رنگ کی پلی ہوئی خوبصورت گائے کو بھی ماریا کہتے ہیں۔ یہ بستی نینوا کی بستی سے بہت بعد کی تھی، کیونکہ شاہ نینوا کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ اور یہ روایت تاریخ کربلا سید ارتضیٰ نقوی صفحہ نمبر 73 پہ۔ صفحہ نمبر 350 ہے، عنوان ہے فاخریہ۔ اسی بستی کا حوالہ کتاب ماتعین میں علامہ کنثوری نے دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں امام علیہ السلام نے فاخریہ اور نینوا کے لوگوں سے اراضی خرید فرمائی تھی۔ صفحہ نمبر 350، نینوا سب سے بڑی پرانی اور پر رونق بستی یہی نینوا تھی۔ اس کو نینوا بن اشور بن رائق بن موصل بن جرموخ بن سام بن نو نے آباد کر کے اپنے نام پر نینوا نام رکھا تھا۔ یہ بادشاہ شہر بابل میں اپنے باپ اسور کے بعد تخت نشین ہوا۔ اس کے پردادا موصل بن جرموخ نے شہر موصل کی بنیاد ڈالی تھی۔ سوریان بن نبیت بن اشوس بن سام نے، جو غالباً سور خاندان کا مورث اعلیٰ تھا، شاہ اکان کو شکست فاش دے کر بابل کی حکومت اپنے ہمشیر زدہ موصل بن جرموخ کے حوالے کر دی۔ اس حیثیت سے موصل کا خاندان عرصے تک شہر بابل پر حکمران رہا۔ نینوا بڑا اقبال مند، مدبر اور سخی بادشاہ تھا۔ شہر نینوا کو بڑے پیمانے پر آباد کیا، عمدہ اور عالیشان عمارتیں بنوائیں، سڑکیں پختہ اور کشادہ رکھوائیں۔ نینوا کے پوتے سنجاریف نے شہر کو اور بھی وسعت دی اور اپنے نام پر ایک اور شہر سنجار نامی آباد کیا، لیکن پائے تخت نینوا ہی کو رکھا۔ سنجاریف شاہان بنی اسرائیل کے بادشاہ سے کہنے لگا، تمہارا رب کہاں ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے نجات دے؟ بادشاہ اپنے زمانے کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے دعا کا خواستگار ہوا۔ نبی اللہ کی دعا سے سنجاریف کے لشکر میں مرض طاعون ایسا پھیلا کہ صبح تک 1,54,000 شخص مردہ پائے گئے۔ یہ سب نینوا کے رہنے والے تھے۔ صفحہ نمبر 350، امورا عین سے ہے۔ کربلا کے ناموں میں ایک شخص امورا بھی ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، بے شک رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بیٹے، تم عراق کی طرف جاؤ گے، یہ وہ زمین ہے جس سے انبیاء اور ان کے اوصیاء گزرے ہیں، اور اس زمین کو امورا کہا جاتا ہے۔ تم اس پر شہید ہوگے اور تمہارے اصحاب کی جماعت بھی یہیں شہید ہوگی، جن کو تلواروں کی تکلیف نہیں ہوگی۔ امورا کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کم و بیش ہر نبی کی گزرگاہ یہی خط رہا اور ہر نبی نے اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ صفحہ نمبر 351، عنوان ہے ناصرہ۔ کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ناصرہ بھی ہے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عیسائیوں کو نصرانی کہتے ہیں۔ اور یہ روایت منتخب التواریخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 پر۔ صفحہ نمبر ہے 352، عنوان ہے فضائل زمین کربلا۔ زمین کربلا کے متعلق بے شمار احادیث اور روایات ہیں جن میں اس پاک سرزمین کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ چند احادیث بیان ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کربلا روئے زمین کا پاکیزہ ترین خطہ ہے اور بہت زیادہ قابل احترام ہے، بلکہ وہ تو جنت کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 511، کامل زیارات صفحہ نمبر 462 پر۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے فرزند ایسی زمین میں دفن کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہوگا۔ یہ وہ زمین ہے جو مرکز اسلام رہی۔ جو مومنین طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انہیں نجات دی تھی۔ اور یہ روایت بھی کامل زیارات صفحہ نمبر 962 حدیث نمبر 8 ہے۔ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام کا گزر ایک روز سرزمین کربلا سے ہوا تو آپ نے اس موقع پر فرمایا،
اس جگہ عاشقوں کی قربان گاہ اور شہداء کی قبریں ہوں گی۔ وہ ایسے شہید ہوں گے کہ گزشتہ اور آئندہ کوئی بھی شہید ان کے مرتبے کو نہیں پہنچے گا۔ یہ روایت تہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 37، بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 211۔ نمبر 4، امیر المومنین علیہ السلام نے خاک کربلا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے خاک کربلا، تو کتنی خوشبودار ہے۔ قیامت کے دن ایک قوم تجھ سے باہر آئے گی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ روایت ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 961 پر۔ نمبر 5، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، زمین کربلا روز قیامت ستارہ درخشاں کی طرح چمک رہی ہوگی اور آواز دے گی کہ میں اللہ کی مقدس، پاک اور پاکیزہ اور بابرکت زمین ہوں جو اپنی آغوش میں سید الشہداء اور جوانان جنت کے سردار کو لیے ہوئے ہے۔ اور یہ روایت ہے ادب الطف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 632، کامل زیارات صفحہ نمبر 862 پر۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، کربلا کا تعلق بیت المقدس کی خاک سے ہے۔ اور یہ روایت بھی کامل زیارات صفحہ نمبر 962 پر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر حسین علیہ السلام کی جگہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ روایت کامل زیارات صفحہ نمبر 172۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ خداوند عالم نے مکہ کو حرم بنانے سے قبل کربلا کو امن، بخشش اور بابرکت قرار دیا تھا۔ اور یہ روایت بھی کامل زیارات صفحہ نمبر 762، بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 354، عنوان ہے کربلا اور انبیاء کرام علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور ملائکہ کا امام حسین علیہ السلام پر گریہ طولانی ہو چکا ہے۔ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 208 پر۔ تمام انبیاء کو کربلا کی زیارت اور وہاں پر قیام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور انہوں نے زمین کربلا سے مخاطب ہو کر کہا، اے زمین، تم ایک پر خیر و برکت مکان ہو، اس لیے کہ تم میں آسمان امامت کا روشن چاند دفن ہوگا۔ اور یہ روایت بھی بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 301 پر ہے۔ انبیاء میں سے جو نبی بھی کربلا میں آتا تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بدن پر چوٹ لگتی اور وہاں پر ان کا دل غم اور حزن سے بھر جاتا تھا۔ اس پر انہوں نے اس کے سبب کے بارے میں خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے ان پر وحی نازل کی اور فرمایا، یہ کربلا کی زمین ہے اور یہاں پر حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ یہ روایت بھی بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 242 پر ہے۔ آدم علیہ السلام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں فَطُلِقَ آدم من بہی کلمات۔ اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ جب خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنا چاہی تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ انہیں یہ دعا تعلیم فرمائیں، یا حمید بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و منک الاحسان۔ جیسے ہی جناب جبرائیل علیہ السلام حسین علیہ السلام پر پہنچے، نام حسین علیہ السلام پر پہنچے تو یہ نام سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر غم طاری ہوا اور آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ جناب جبرائیل سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا، اے آدم علیہ السلام، آپ کے اس فرزند پر ایسی مصیبت آئے گی کہ ساری مصیبتیں اس کے سامنے حقیر نظر آئیں گی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی مصیبت ہوگی؟ عرض کیا، اسے پیاسا قتل کیا جائے گا جبکہ وہ وطن سے دور، تنہا اور بے یار و مددگار ہوگا۔ اگر آپ اسے دیکھتے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے آسمان اس کے آنکھوں میں دھواں دکھائی دے گا، اور مدد کے لیے پکارے گا تو تلواروں اور شربت موت سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسے ذبح کر کے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ان کے خیموں کو لوٹ لیا جائے گا اور ان کے سروں کو مختلف شہروں میں پھرایا جائے گا، جبکہ ان کی عورتیں ان کے ہمراہ ہوں گی۔ اس طرح کا پہلے ہی سے علم خدائے منان پر گزر چکا ہے۔ پس آدم علیہ السلام اور جناب جبرائیل نے اس عورت کی مانند گریہ کیا جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ اور یہ روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 244،
عوام العلوم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 104 پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے تو انہوں نے حضرت حوا کو نہ دیکھا۔ انہوں نے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے ان کا گزر کربلا سے ہوا۔ جو ہی حضرت آدم علیہ السلام نے کربلا کی زمین پر قدم رکھے تو ان کا دل غم سے بھر گیا اور ایک عجیب قسم کا حزن ان پر طاری ہو گیا، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقام پر پہنچے تو ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئے اور ان کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، خداوند سے عرض کی، خدایا، کیا مجھ سے کوئی گناہ انجام پایا ہے کہ آپ نے یہ عذاب مجھ پر نازل کیا ہے؟ میں نے تمام زمین پر چکر لگایا ہے لیکن میرے ساتھ ایسا فقط اس زمین پر ہوا ہے۔ خداوند نے وحی نازل کی اور فرمایا، اے آدم، تم نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا، لیکن تمہارا بیٹا امام حسین علیہ السلام اسی سرزمین پر ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ تیرا یہ خون اسی کے خون کی یاد میں جاری ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس کا قاتل کون ہے؟ یزید ملعون ان کا قاتل ہے جس پر زمین اور آسمان لعنت کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، میں اس کے قاتل کے بارے میں کیا کروں؟ جناب جبرائیل نے کہا، اس پر لعنت کرو۔ پس آدم نے 4 مرتبہ اس یزید ملعون پر لعنت کی اور پھر مقام عرفات کی طرف چلے گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات حضرت حوا سے ہو گئی۔ صفحہ نمبر 356۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا۔ جب وہ کربلا پہنچے تو بہت تیز طوفان آ گیا اور وہ کشتی طوفانی لہروں میں پھنس گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان میں غرق ہونے کے خوف سے ڈر گئے اور خداوند سے عرض کی، خداوندا، میں نے ساری دنیا میں چکر لگایا لیکن کہیں بھی زمین کی طرح میری حالت نہیں ہوئی۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، یہاں پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا امام حسین علیہ السلام شہید ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا، اے جبرائیل، ان کو کون قتل کرے گا؟ جواب ملا، ان کے قاتل پر 7 زمین اور 7 آسمانوں کی لعنت ہوئی ہے۔ پس نوح علیہ السلام نے بھی 4 مرتبہ اس پر لعنت کی، پھر ان کی کشتی نے حرکت کو جاری رکھا یہاں تک کہ کوہ جودی پر پہنچ کر رک گئی۔ یہ روایت بھی بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 243 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 357۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو ان کا گھوڑا پھسلا، وہ نیچے گرے اور ان کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور عرض کیا، خداوندہ، مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا؟ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوا، لیکن یہاں پر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم اوصیاء حضرت علی علیہ السلام کا بیٹا امام حسین علیہ السلام شہید ہوگا۔ میں نے چاہا کہ آپ بھی اس مصیبت حسین علیہ السلام میں شریک ہوں اور حصہ لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے جبرائیل، اس سعادت مند کا قاتل کون ہوگا؟ آپ نے جواب دیا، یزید ملعون بے دین ہوگا جس پر اہل زمین اور آسمان لعنت کریں گے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے قلم لیں، اس مردود پر لعنت لوح پر لکھی تو ارشاد باری ہوا کہ اس لعنت لکھنے کا سبب، اے قلم، تو مستحق ثنا اور سزاوار مدح ہوا ہے۔ یہ سن کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جانب آسمان اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور یزید ملعون پر لعنت کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھوڑے نے آمین کہی۔ آپ نے اس سے کہا، اے گھوڑے، تو نے کیا سمجھ کر آمین کہی؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے اس پر فخر ہے کہ آپ جیسا نبی مجھ پر سوار ہوتا ہے اور میں اس کی نحوست اور پلیدگی کو سمجھ گیا، اسی سبب میں لعنت کی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج اور تعب رنج ہوا۔ اور یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 243 پر۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور ابھی اور انبیاء علیہ السلام کیا ذکر باقی ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں دیگر انبیاء سے متعلق گفتگو کریں گے۔